السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج جن میں 2-3 موضوعات پر بات کروں گا. سب سے پہلے تو آزادی کے معاملات، پاکستان کی آزادی کے حوالے سے، اور اس کے بعد کل جو اسرائیل اور دبئی کے درمیان UAE متحدہ عرب امارات کے درمیان کوئی امن معاہدہ ہوا ہے، جس کی صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. تیسرا، موریشس میں آئل سپل ایک جاپانی ٹینکر کا، اور اس سے ماحول کی آلودگی پر کیا اثرات ہیں. سب سے پہلے آزادی. میں 1991 میں کراچی میں اسسٹنٹ کمشنر تھا، تو ایک تقریب میں آزادی کی جانا ہوا، جہاں ایک بچی نے مجھے سوال کیا کہ انکل میرے پاس ایک چڑیا تھی، تو میں بہت خوبصورت چڑیا تھی، اس سے بڑا پیار کرتی تھی، تو میرے پاپا نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، تو میں نے پھر اسے ایک دن آزاد کر دیا. تو میں پھر بڑی افسردہ رہی کہ وہ کیسے کھانا کھاتی ہوگی، کیا کرتی ہوگی، کوئی اسے مار نہ دے. تو پنجرہ تو ایک بہت اس کے لیے حفاظت تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم بھی پاکستان بننے سے پہلے کسی پنجرے میں بند تھے؟ تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. میں نے اس کا جواب تو کیا دینا تھا کہ بیٹا یہ آزادی ہے کیا ہے، اور جواب تو میں یہ دینا چاہتا تھا کہ ہم تو بیٹا پنجرے میں ہی ہیں، ہم تو پنجرے سے نہیں نکلے ہیں، اور تم اس چڑیا کا فکر نہ کرو، تم نے واقعی اس کی آزادی طلب کی تھی. کل میں یہ دبئی کے معاہدے میں جو UAE کا اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے، 4 کامنٹس بڑے زبردست تھے جو میں دیکھ رہا تھا. اردگن ایک مشہور ڈرامے باز ترکی کا، اس نے کہا کہ یہ بہت اسلامی تاریخ میں ایک بہت منافقانہ سٹیپ ہے جو UAE نے لیا ہے. ایران کے پاسبان نے کہا کہ یہ بہت شرمناک ہے. حماس نے کہا کہ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ پیٹھ پہ چھرا ٹھونکنا. فلسطین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس پر بہت زبردست کامنٹ دیا جو مجھے پسند آیا. اس نے کہا کہ کاش آپ کا دوست آپ کو نہ بیچے. تو یہ ہمارا پاکستان کی آزادی والا معاملہ دراصل یہ تھا کہ ہمیں بیچا گیا. محمد علی جناح، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اس نے ایک ایجنٹ کا رول پلے کیا، اور ہم سب کو 10 لاکھ پنجاب جب ڈیوائیڈ ہوا، 10 لاکھ لوگوں کا خون بہا، اور یہ کلیموں کے گند شروع ہوئے، اور پاکستان وہاں تو گوروں سے آزادی تھی. بنیادی طور پر انڈیا کو گوروں سے آزادی ملی، اور ہم نے 2 نیشن تھیوری میں کہا تھا کہ ہم نے ہندوؤں سے آزادی لینی ہے. وہ ہندوؤں سے ہم نے کیا آزادی لینی تھی؟ ہمارے پاس یہ یوسف کھوکھر، بریگیڈیئر اعجاز شاہ، یہ کنجر بدماش حرامزادے سارے ہمارے سر پہ آ کے سوار ہو گئے، اور ہم آج اس حالت میں ہیں کہ ہم پورا ملک جون سا ہے اب چین کو بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے ہم نے کل میں شیریں مزاری کی ایک بہت دلچسپ ٹویٹ دیکھ رہا تھا. وہ بیسیکلی تو GHQ کی پرومپٹڈ ٹویٹ تھی. شیریں مزاری کافی عرصہ ڈیفینس اسٹریٹجسٹ ان کے جون سا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ریسرچر رہی ہے، تو بیسیکلی وہ ان کی لائن کو ٹو کرتی ہے. تو اس نے کہا ہوا تھا کہ بنیادی طور پر چین سے ہماری اسٹریٹجک الائنس ہے. اصولی طور پر ہماری الائنس چین سے ہے، اسٹریٹجک جو ہے. امریکہ سے ہماری الائنس ٹرانزیکشنل ہے. بہت انٹرسٹنگ ٹویٹ تھی کہ مطلب واقعی ویسے یہ بات تو صحیح ہے کہ ٹرانزیکشنل تھی،
ہم امریکہ کو کہتے تھے کہ جی بتائیں کیا کرنا ہے. امریکہ نے کہا جی کہ یہ روس کے ساتھ مکو مکی ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ضیاء صاحب نے کہا چلو جی پھر دبا دم مست قلندر پھر پیسے دو. ٹھیک ہے نا. اچھے ٹکا کے پیسے کھائے لوٹا. 10 سال اس نے لگائے. پھر اس کے بعد مشرف کو 9/11 کے لیے کہا جی ہم امریکہ نے کہا اڑا کے رکھ دیں گے آپ کو, سٹون ایج میں لے جائیں گے. وہ جنرل مودہ جو ہے تبلیغہ, تو آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. مشرف صاحب نے کہا جی مائی باپ آپ ہی سب کچھ ہیں اور بس پیسے دیتے رہیں ہمیں. لو جی ٹکا کے مشرف نے ابھی ایک بینک اکاؤنٹ ڈکلیئر کیا جس میں 1 ارب روپیہ اس کا پڑا ہے. یہ تو کئی خرب مشرف نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ شیریں مزاری نے ٹھیک کہا ہے کہ ٹرانزیکشنل ہمارے تعلقات ہیں. اور چین کے ساتھ یس میں کسی حد تک مانتا ہوں کہ ٹرانزیکشنل نہیں ہیں. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری چین کے ساتھ بارڈر شیئرنگ کی وجہ سے ہو رہی ہیں, جو چین کی ہندوستان کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ہو رہی ہیں, اور اب تیسرے نمبر پر جو چین کی مالی استحکام کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آج ایک میں اور بڑا دلچسپ مضمون پڑھ رہا تھا. ایک پاکستانی پریس کونسلر سعودی عرب میں بیسڈ ہیں, جدہ میں. ان کا نام ہے حمزہ گیلانی. میں اس کا لنک یوٹیوب پہ لگاؤں گا. عرب نیوز نے وہ آرٹیکل چھاپا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. سی پیک گیم چینجر, جو ہمیشہ سے بڑا مشہور رہا ہے جب سے سی پیک کے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں. ایک ٹپیکل فوجی ٹائپ کا آرٹیکل, فوج ٹائپ کا. 46 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی, 7 لاکھ جابز ملیں گے. اور چین کے لیے یہ بہت اہم ہے کیونکہ چین کا جو 45 دن کا وایا تھا اوپر ملاکا اسٹریٹ سے, وہ بچ جائے گا سفر, اور گوادر کے تھرو ٹرین اور فریٹ سڑک کے ذریعے 45 دن کی بجائے 10 دن پر آ جائے گا. سفر 13,000 کلومیٹر کی بجائے 2,000 کلومیٹر پر آ جائے گا. 80% سفر کم ہو جائے گا. تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ زبردست بینڈ باجا بج گیا ہے. اب یہ کل دبئی کے UAE کے اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس نے بلکہ اس کی بڑی اچھی ٹویٹ تھی. ٹویٹ کا سٹارٹ بڑا اچھا تھا شیریں مزاری کا کہ کلیئرٹی اب ہوتی جا رہی ہے. یس, میں نے کل میرا پہلا کومنٹ بذریعہ ٹویٹ جو اس معاہدے پر تھا وہ یہ تھا کہ اب بیٹل لائنز ڈرا بڑی کلیئرلی ہو رہی ہیں. مطلب کوئی UAE 10-20 سال سے اسرائیل کے بڑا کلوز تھا. ٹھیک ہے جی, سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن وہ بالکل اس طرح تھا جیسے لیونگ ٹوگیدر ہے. مطلب وہ اکٹھے رہ رہے تھے. اب دونوں نے شادی اناؤنس کر دی ہے, اور وہ بھی ٹرمپ کی خاطر, کیونکہ ٹرمپ کو اس سے بہت بوسٹ ملے گا الیکشنز میں جیو ووٹرز کا, اور مسلم اور جیو ووٹرز کا وہ لے لے گا. دوسرا اپنا اسرائیلی پرائم منسٹر کا, وہ اس کا بھی نیتن کا بھی یہی مسئلہ تھا, اور نیتن بھی اس سے بڑا فائدہ اٹھائے گا اور اس کو الیکشن میں مدد ملے گی. اور دبئی تو آپ کو پتہ ہے از آن سیلنگ, وہ تو ہر ایک چیز کو بیچ دے گا, کوئی ٹیکس نہیں, کچھ نہیں. دبئی نے یہ سارے کارنامے UAE نے سنگاپور سے سیکھے تھے. سنگاپور اور ہانگ کانگ 2 فری پورٹس تھیں, تو انہوں نے کہا, بھٹو بھی چاہ رہا تھا کراچی میں اس طرح کا بنانا, لیکن بھٹو کچھ تھوڑا سا نیشنلزم اور ان چیزوں میں آ کے پھنس گیا, اور دبئی پھر ایسا ڈیولپ ہوا. تو دبئی نے اپنے آپ کو وداؤٹ اینی پرنسپلز, موریلٹی, مذہب لیوریج کیا ہوا ہے پوری مادہ پرست دنیا کے لیے. آؤ جی جو مرضی ادھر آ کے کرو, گند کرو. مشرف بھی ادھر پڑا ہوا ہے, زرداری بھی ادھر پڑا ہوا ہوتا تھا, بے نظیر کا بھی ادھر اپارٹمنٹ رہا ہے. امریکہ بھی خوش ہے کہ یہ سارے گند ادھر ہوں. امریکہ میں نے جیسے کہا ہے کہ اپنے لینڈ میں نہیں کسی کو رکھتا, لندن یا دبئی میں ان کو کہتا ہے کہ ادھر ہی مرو. UAE نے پھر پروو کیا کہ ایک وہ بڑا سٹانچ الائی ہے US کا, اور وہ ابھی سروائیو کرے گا. بے شک کووڈ سے اکانومیز میں, گلوبلائزیشن میں, انٹرنیشنل جو نقصانات ہو رہے ہیں
وہ اس کو ہر طرح سے کور کر جائے گا۔ دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ کتنا کلیئر بدماشی ہے اسرائیل کی کہ 1900 ٹھیک ہے بن گیا، وہ بھی غلط بنا، لیکن 67 میں جو علاقے انہوں نے لیے اس کو پہلے تو سیٹلمنٹس ادھر کرنی شروع کی، جیسے انڈیا کشمیر میں کر رہا تھا۔ چلے سیٹلمنٹس کی حد تک بھی فلسطین تو رہا، فلسطین نے نام نہاد سی ادھر حکومت بھی بنائی، سب کچھ کیا، لیکن اب اس کو انیکس کر رہا تھا۔ لائک یہ مسئلہ مغربی جارڈن، غرب اردن کو انیکس کرنے کا اس نے فیصلہ کیا تھا، اور کل جو شادیانے دبئی بجا رہا ہے مسلمان دنیا کے ساتھ، وہ جی بہت اس سے فائدہ ہو گیا، وہ اسرائیل کے انیکس کرنے سے بچ گیا۔ کمال ہے، یہ اسے کہتے ہیں کہ ریئل مائٹ، پاور اور اپنی اسٹرینگتھ سے اپنی فیور میں فیصلے لینا، ڈیسیجنز اپنی مرضی کے لینا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اب چین کر رہا ہے۔ اب چین کو کچھ ضرورت نہیں ہے انڈیا یا اپنے باقی انٹرسٹ سیو کرنے، تائیوان کو دبانے، ساؤتھ کوریا کو دبانے، جاپان، فلپین کو پسپا کرنے کا۔ وہ اپنی اسٹرینگتھ دکھائی جا رہا ہے، اور مجھے شروع سے ہی علم تھا کہ وہ سی پیک کروا کر ہٹے گا۔ پاکستان اس صورتحال میں کہاں پلیسڈ ہوگا؟ میں نے کل ایک ٹویٹ اور کی تھی کہ اس وقت 3 اسلامی دنیا میں جون سے اسلام کے قلعے اپنے آپ کو اسلام کے کنگ سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو سعودی عرب ہے، دوسرا اردگن، اور تیسرا ایران۔ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان تینوں کا دم چھلا بنے گا۔ جیسے کہ جنرل باجوہ بھی سعودی عرب کو ٹھنڈا مٹھا تھپا لگانے ادھر گئے ہیں، کوئی نہیں ہم آپ کو ادھر پیسے دیں گے۔ جیسے یہ پریس کونسلر جدہ سے یہ سی پیک کا بیان دلوایا ہے باجوہ کے جانے سے پہلے عرب نیوز میں، او جی اس کو بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اندر کھاتے ہم چلتے رہیں گے ہر طرف۔ تو پاکستان اس سارے کھیل میں چین، امریکہ، ہندوستان اور یہ عرب ورلڈ، اس سارے میں ریلو کٹے کے طور پہ لگا رہے گا، کیونکہ پاکستان کے حکمران بما پاکستانی قوم کے دے لیک اینی پرنسپلس، دے لیک اینی آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ان کا منشور نہیں ہے سوائے مادہ پرستی اور پیسہ بنانے کے۔ باقیوں کے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ریلیجس یا کس طرح کا ہو، ان کا بالکل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جس کسی کو بھی بیچا جا سکتا ہے۔ ماں دھرتی کا یہ ریپ کر رہے ہیں، آج ان کو ریپ کرتے کرتے 73 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سرکس انہوں نے میوزیکل چیئرز چلائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ شرم آتی ہے، یہ آزادی کے نعرے لگاتے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا اپنے نواسے کو، وہ اپنی والدہ کو مس کر رہا تھا۔ کل اس کا ایک جگہ کوئی انٹرویو یا کیا تھا، تو اس نے جانا تھا، تو میں اس کی تڑپ اور والدہ کی اس کے لیے تڑپ دیکھ رہا تھا، تو مجھے ایک دم پاکستان کے مسنگ پرسنز یاد آئے۔ میں بہت حیران ہوا، اور میں بہت گالیاں دی یوسف کھوکھر کو، اور بہت دل سے نکلا کہ یا اللہ جی، جن لوگوں نے کیا ہوا ہے ان کو تو جہنم رسید کر دے، ان کو تو غرق کر دے۔ آپ دیکھیں کہ کس نہج پر ہم چیزوں کو لے رہے ہیں۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یہ ہونا تھا، یہ ورلڈ فیوچر میں اسی طرف جا رہی ہے، مادہ پرستی کا عروج، اور کووڈ کے ذریعے یہ فال بیک کی کسی حد تک، اور آپس میں اب یہ لڑیں گے مریں گے آخر میں۔ جیسے وہ چھرا گھونپنے والا کامنٹ بہت اچھا ہے، اور دوستوں کو بیچنے والا کانسیپٹ بہت اچھا ہے۔ پاکستانی حکمران تو دوستوں کو بیچنے کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ میرا آخری تیسرا ٹاپک موریشس، ایک جزیرہ بہت خوبصورت، سیشلز لوگ جاتے ہیں سیر کرنے، اور قدرتی سمندر کا بلو لیگون۔ تو وہاں ایک جاپانی آئل ٹینکر کوئی 4000 ٹن آئل تھا اس میں، جس میں 1000 ٹن آئل سپل کر گیا سیشل کے قریب موریشس میں۔ تو اس نے بہت تباہی مچائی ہے۔ یہاں گلف آف میکسیکو میں جو آئل سپل ہوا تھا کوئی 7-8 سال پہلے یا اس سے زیادہ،
تو وہاں 4 لاکھ ٹن کا نقصان اسپل ہوا تھا، لیکن وہ ابینڈنڈ پلیس تھی، تو اس ایکو نقصان ضرور ہوا تھا، لیکن کچھ نیچرل بیوٹی جتنی موریشس کی ہے وہاں یہ 1000 ٹن بھی بہت زیادہ تباہی کرے گا۔ ایکچولی موریشس کی پلیسنگ اس طرح کی ہے کہ جہاں ایکو بیلنس یا نیچرل ہیبیٹیٹ کا جو سلسلہ ہے، لائک کورل ریفس جون سے ہیں، وہ بھی موریشس کے بہت مشہور ہیں، اور سوچا جا رہا ہے کہ جیسے آپ گئے ہوں گے پتونگ بیچ یا یہ سارے، وہاں بھی کورل ریفس وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں جہاں یہ ہالی ووڈ کی فلمیں ہیں۔ ادھر سیشلز میں تو انڈین بالی ووڈ کی فلمیں کافی فلمائی ہوئی ہیں ان ریفس پر، اور وہ سیاحت پر بہت برا اثر ہوگا، ایکولوجی پر ایکولوجیکل اثر بھی بہت زیادہ ہوگا ورلڈ کا۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ جاپان جس کے پاسپورٹ کو نمبر 1 ریٹ کیا جاتا ہے اور جس کو بڑا ہیومینٹی کا ماما چاچا سمجھا جاتا ہے، دیکھیں آپ وہ نیچر کو کس طرح برباد کر رہا ہے۔ بہت مجھے دکھ ہوتا ہے، جاپان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کچھ لوگوں کی، میرے جاپنیز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ادھر امریکہ میں بھی، اس سے پہلے بھی، تو ان میں کچھ ارج ہے نیچر کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی۔ جاپان نے اپنی ٹیمز تو بھیجی ہیں، فرانس اس میں بہت ایکسپرٹ ہے، فرانس نے ایک بہت بڑا اپنا کنٹینجنٹ بھیجا ہے نقصان کم سے کم ہونے کے لیے، اور جاپان بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن فار ون میں چاہوں گا کہ اس کو بڑی سخت سزا انٹرنیشنل کمیونٹی جاپان کو دے، اور جاپان ڈیمیجز اس کے پے کرے، جس طرح کہ برٹش پیٹرولیم کو گلف آف میکسیکو کے لیے کرنے پڑے تھے، بلکہ برٹش پیٹرولیم کو ابھی بھی پریشر ہے، کچھ ابھی بھی پیسے انہوں نے لوگوں کو، اسٹیٹس کو دینے ہیں۔ تو یہ مادہ پرستی، بوائل ڈاؤن یہ ساری چیزیں مادہ پرستی پہ کر رہی ہیں۔ 2 بڑے کلیئر میرے رہے ہیں پرنسپلز تھنکنگ سٹریم، کہ ایک تو یہ کہ اینڈز جسٹیفائی مینز نہیں کرتے ہیں، مینز شوڈ جسٹیفائی اینڈز۔ اگر آپ کے اینڈز میٹیریل ہیں، اگر آپ میٹیریل کو سکسیس سمجھتے ہیں، پھر آپ سرٹنلی کہتے ہیں کہ اینڈز ول جسٹیفائی دا مینز، پھر چاہے حرام توبی سے کمائیں، ڈاکہ زنی سے کمائیں، جیب کاٹ کے کمائیں۔ ایک تو میں اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ مینز شوڈ جسٹیفائی دی اینڈز، اور اینڈز جو ان سے ہیں وہ ہولیر، اسپرچول، وہ مورل پرنسپلز، ایسے اینڈز ہونے چاہیے۔ یہ مادہ پرستی سے بیونڈ اسپرچول ڈومین میں وہ اینڈز ہونے چاہیے۔ دوسری بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ حکمرانوں کا یہ اون کرنا لینڈز، کہ یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ ریسٹرکٹڈ رہنا چاہیے ٹو سوشل کانٹریکٹس، یہ ریسٹرکٹڈ رہنا چاہیے ود ان دوز ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لا آپ کو دینے کے لیے، سیکورٹی، اینڈ آپ کے درمیان کو ڈسپیوٹس ہو رہے ہیں ان کا فیصلہ، اور آپ کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، جو انفارچونیٹلی پاکستان کے کیس میں نہیں ہوئے۔ آج کیوں اتنا زیادہ وویلا ہے کہ جی کون سی آزادی، آزادی تو ہمیں ملی نہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہو رہی اور واقعہ ہی نہیں ملی کہ نمبر 1 رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہو سکا جب سے پاکستان بنا ہے۔ بدماشوں کے، نوابوں، ٹوڈیوں، ان فیوڈلز، حرام زادے، اور اب فوج نے الٹیمیٹلی آ کے پورا ٹیک اوور کر لیا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر کونا خدرہ فوج کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رول آف لا نہیں ہو سکا، جسٹس نہیں لوگوں کو مل سکی، اور انوائرمنٹ تو پھر کیا پرووائڈ ہونا تھا فار اے لیول پلینگ فیلڈ۔ عمران کوکینی کا واحد ایسی حکومت ہوگی جہاں ذخیرہ اندوزوں نے اتنا زیادہ کمایا ہے، گندم منگوائی جا رہی ہے، اب پھر شوگر منگوائی جائے گی، اور پاکستانیوں کا 22 کروڑ کے استحصال
میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور بدترین ہے. یہ جو استحصال 1947 سے ہو رہا ہے، جس کو آج 73 سال ہو گئے ہیں جس استحصال کو، وہ استحصال اگر ہوا تو پھر کون سی آزادی؟ پھر تو وہی پنجرہ، پھر تو ہم پنجرے میں ہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ پنجرے سے جان چھڑانی ہوگی. میں اس میں یہ ممی ڈیڈی جرنلسٹ طلعت شلت کے جو ٹویٹس ہیں ان کو بڑا لوگوں نے بیش بھی کیا. وہ ویسے ٹھیک ان کو بیش کیا. یہ بھی تو نواز شریف وغیرہ کو کہتے ہیں جنہوں نے کھایا ہے، بجائے اس کے کہ پیسے وہ واپس کریں اور جا کے لندن دوڑ گئے ہیں. لندن اور دبئی اگر دوڑنا تھا تو پھر کیا فائدہ؟ پھر تو وہ قاضی فائز ایسا ٹھیک کہتا ہے کہ یہ ملک واپس لندن والوں کو دے دو. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ صاف ذہن سے نہیں سوچتے، گڈمڈ کی ہوئی ہیں، اور حکمران استحصالی قوتیں چاہتی ہیں کہ یہ لوگوں کو اس کے پیچھے لگا کے تو اپنے کرتب، اپنے تماشے، اپنے اہداف پورے کیے جائیں. بہت دکھ ہوتا ہے وہ ڈرامے کے پیچھے ارطغرل کے لگا دیا آپ کو، اور اب آپ دیکھیں کہ ترکی، ایران، سعودی عرب، اب یہ 3 قبلے ہیں. اب پاکستان، جیسے میں نے کہا، ان تینوں کا دم چھلا سا بنا رہے گا. جتنا اپنے اس کو بھی کہا جی میں آپ کے ساتھ بھی ہوں، اس کو بھی کہا میں جی آپ کے ساتھ، بے شک نہ ہو سکے. ایک ہمارے دوست ہوتے تھے تو وہ کسی بزنس میں تھے، کبھی میرے پاس آ جاتے تھے تو ان کو جب فون آتا تھا تو وہ کسی کو کہتے تھے کہ میں شادراں ہوں، کسی کو کہتے تھے کہ جی میں اس وقت ماڈل ٹاؤن میں ہوں. ہر بندے کے حساب سے وہ بتا دیتے تھے کہ میں ادھر ہوں، اب میں ادھر آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، بیٹھا وہ میرے پاس ہوتا تھا. تو اسی طرح پاکستان کا حال ہے، جہاں سے یس وہ شیرین نے ٹھیک کہا ہے، مزاری موٹو نے، کہ یہ جو ان سی ٹرانزیکشنل، ہم جتنا بیچا جا سکا پاکستانی کو، ہر ایک کو جتنا جہاں بیچا جا سکا، یو اے ای کو بلکہ یہ پاکستان دے دیں، میں تو کہتا ہوں وہ بیچنے کے ماہر ہیں. انہوں نے دبئی یہ وپار پنائی رکھا ہوا ہے، جس وجہ سے انہوں نے یہ اسرائیل والا تھوک چاٹا ہے. میں اس معاہدے کی شدید مذمت کرتا ہوں، اینڈ میں فار ون بلیو کرتا ہوں کہ 1967 میں جو اسرائیل نے علاقوں پر قبضہ کیا تھا ان سے واپس جائے. یہ پرنسپل سٹینڈ تھا جس پہ پوری عرب ورلڈ اور مسلم دنیا کو قائم رہنا چاہیے تھا. اپنا بہت خیال رکھیں. شام تک اجازت. اللہ نے